السلام علیکم، خوش آمدید کتاب کہانی میں۔ آج میں آپ کے لیے جو کتاب لے کے آیا ہوں اس کا نام ہے فردوس بریں، جو کہ مولانا عبدالحلیم شرر لکھنوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ یہ اردو ادب کا ایک بہترین ناول ہے، جو کہ بہت ہی چھوٹی سی کتاب ہے، 200 صفحوں کے اوپر ہے۔ اس کی سمری میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اگر آپ کو سمری پسند ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے، میں نے دو بار پڑھی ہے۔ یہ ابھی ریسنٹلی میں نے دوبارہ پڑھی ہے۔ اس کو پڑھنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں لگتا، 2-3 دن میں آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہت ہی اچھی لکھی ہوئی ہے۔ تو کہانی جو ہے وہ کچھ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ بڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ ایران کے اندر، اور وہ گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور جو رائٹر ہے وہ ادھر سے سٹارٹ کرتا ہے کہ دور سے اس کو ایک لڑکا اور ایک لڑکی آتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ گدھوں کے اوپر سوار ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نہر کے کنارے کنارے آ رہے ہیں۔ وہ اپنے گھر سے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ ہم لوگ رستے میں کہیں نکاح کریں گے اور پھر ہم حج کے لیے جائیں گے، حجاز کا سفر کریں گے، مکہ مدینہ کا سفر کریں گے۔ تو رستے میں جاتے ہوئے ایک جگہ سے جدھر سے ان لوگوں نے حجاز کی طرف مڑنا ہوتا ہے، روڈ پہ لڑکا کہتا ہے ادھر کو جاتا ہے، لیکن لڑکی کہتی ہے کہ میں ادھر نہیں جاؤں گی، میرے بھائی کو ادھر آگے نہر کے کنارے ایک جگہ پہ پریوں نے قتل کر دیا تھا، تو میں پہلے اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤں گی۔ اس کے بھائی کے دوست نے آ کے بتایا ہوتا ہے کہ تمہارے بھائی کو اس طرح پریوں نے مار دیا ایک جگہ پہ، اور ادھر میں نے قبر بنائی ہے اس کی، اور تمہارے بھائی نے وصیت کی تھی کہ تم میری قبر پہ ضرور آنا۔ تو خیر وہ ادھر قبر پہ جاتے ہیں۔ ادھر کافی دشوار گزار رستہ ہوتا ہے، آگے گھاٹی سے گزر کے نہر کے کنارے کنارے کوئی چلنے کا رستہ نہیں ہوتا، تو اپنے گدھے پیچھے چھوڑ کے آگے دشوار گزار راستوں سے گزر کے قبر پہ جاتی ہے لڑکی اپنے بھائی کے، اور ادھر فاتحہ پڑھتی ہے اور ادھر سے جانے سے انکار کر دیتی ہے، کہتی ہے میں ادھر ہی رہوں گی۔ تو ادھر ہی وہ رات کو ان کو ادھر کچھ روشنی نظر آتی ہے۔ ادھر مشہور ہوتا ہے اس ایریا کے بارے میں کہ ادھر پریاں آتی ہیں رات کو اور ادھر پریاں سیر کرتی ہیں۔ وہ علاقہ جو ہے وہ جو ہم نے اسٹوریوں میں سنا ہوا ہے کوک آف کا علاقہ، وہ اس ایریا کے آس پاس تھا، تو اسی لیے ادھر مشہور تھا کہ ادھر پریاں آتی ہیں۔ تو رات کو روشنی ان کو نظر آتی ہے، تو وہ جب قریب آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ پریاں ہیں بہت خوبصورت جو ادھر آ رہی ہیں ہماری طرف، تو ان کو دیکھتے ہی دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تو خیر جب صبح ہوش آتا ہے تو لڑکی غائب ہوتی ہے، اور لڑکا جو ہے نا وہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ جدھر اس کے بھائی کا نام لکھا ہوتا ہے قبر کے اوپر کسی پتھر کے اوپر، اس کے ساتھ اس لڑکی کا نام جس کا نام زمرد ہے اس کا نام بھی لکھا ہوتا ہے، اور قبر جو ہے وہ تھوڑی تازہ ہوتی ہے، اس کے اوپر تھوڑے اور پتھر رکھے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ پریوں نے اس لڑکی کو بھی مار دیا ہے اور ادھر دفنا دیا ہے۔ تو خیر وہ کافی ادھر ہی رکنے کا جو ہے فیصلہ کر لیتا ہے۔ تو تقریباً 6 مہینے ادھر رکتا ہے، تو پھر اس کو لڑکی کا ایک خط ملتا ہے جو اس کو کہتی ہے کہ میں جنت میں آ گئی ہوں، جنت فردوس بریں میں، اور اگر تم نے مجھ سے ملنا ہے تو اس کا میں تمہیں ایک طریقہ کار بتاتی ہوں۔ پہلے تو خیر اس کو کہتی ہے کہ تم ادھر سے چلے جاؤ، میرے گھر جا کے بتاؤ کہ میں بہت پاک دامن تھی، اور جو ہے وہ ہم نے حج کا ارادہ کیا تھا، لیکن مجھے پریوں نے رستے میں مار دیا اور تم واپس چلے جاؤ۔ لیکن وہ خیر چیزیں نہیں مانتا بات اور ادھر ہی رہتا ہے۔ تو پھر اس کو لڑکی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک اور خط ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے ملنا ہے تو اس کے لیے وہ ایک سارا اس کو پروسیس بتاتی ہے کہ ایک جگہ ہے اس کا نام ہے بورام سٹی کا، ادھر ایک بزرگ رہتے ہیں، ان سے جا کے ملو، وہ تمہیں طریقہ بتائیں گے میرے پاس آنے کا۔ تو وہ جن بزرگ کا بتاتی ہے، وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ اس ٹائم میں ایک فرقہ ہوتا تھا جس کو باطنین بولتے تھے۔ تو وہ اس باطنین فرقے کے کافی مشہور عالم یا بزرگ کہہ لو ان کو، وہ ہوتے ہیں۔ تو اس فرقے کے کافی لوگ ادھر ادھر اور بھی دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن وہ بزرگ جو ہے وہ ان سے ملنے کے لیے وہ سفر شروع کرتا ہے
اور ان بزرگ سے ملنے سے پہلے اس کو بولا جاتا ہے کہ تم نے ایک جگہ پہ ایک غار میں 40 دن چلا کاٹنا ہے. اس غار میں اس کو بتایا جاتا ہے کہ حضرت دو پیغمبر ہیں, حضرت ابراہیم اور حضرت ایک اور پیغمبر, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر, ان کی جو ہے وہ جسد خاکی رکھے ہوئے ہیں. ادھر جا کے ان کے درمیان میں بیٹھ کے تم نے چلا کرنا ہے 40 دن, اور ادھر جانا بڑا مشکل ہے, تم پکڑے بھی جا سکتے ہو, دھیان سے جانا. تو وہ خیر ادھر جا کے چلا کرتا ہے, پھر ان بزرگ سے جا کے ملتا ہے, تقریباً 6 مہینے کا یا 1 سال ان بزرگ کے پاس رہتا ہے کہ مجھے بتائیں میں کس طرح مل سکتا ہوں. وہ ان کو کافی سبق وغیرہ دیتے ہیں. تو اپنا جو اس فرقے کا جو پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے یا جو ان کا بلیف ہوتا ہے وہ اس کے بارے میں اس کو سکھاتے ہیں. باطنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہر ظاہر کے ساتھ کوئی ایک باطن جڑا ہوتا ہے, تو اس کو کمبائن کر کے یہ لوگ دیکھتے ہیں. تو خیر اس کے ساتھ ان بزرگ کے ساتھ یا وہ رہتا ہے تقریباً 1 سال. تو پھر اس کو وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اس لڑکی سے ملنا ہے تو تمہیں میں تمہارا اپنے مرشد کی ہر بات ماننی ہوگی بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے. تو پھر اس کے لیے اس کو اگزامپل دیتا ہے حضرت موسیٰ کی اور حضرت خضر تھے میرے خیال سے, جو کشتی میں ان کے ساتھ جاتے ہیں, اور وہ جو سورۃ کہف میں جو واقعہ ہے اس کا ریفرنس دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو نہیں پتہ ہوتا اینڈ جو وہ کر رہے ہیں ڈفرینٹ ایک کے بعد ایک واقعات ہو رہے ہیں, ان کے پیچھے کیا حکمت ہے. تو وہ اینڈ پہ ان کو بتاتے ہیں کہ ان کے پیچھے یہ حکمت تھی. اور وہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی یہی ریفرنس دیتے ہیں کہ جس طرح ہر کام کا ایک پیچھے پس منظر میں کوئی رزلٹ ہوتا ہے, تو جو کہ صرف مرشد کو پتہ ہوتا ہے. تو تم بھی جو میں تمہیں کہوں گا تم وہ کرنا, اور پھر ایٹ دا اینڈ میں تمہیں اس لڑکی سے ملوا دوں گا. تو خیر وہ ادھر سے ان کو بولتا ہے اس لڑکے کو کہ ایک مسلمانوں کے امام ہیں جن کا نام ہے امام نجم الدین نیشا پوری, جو یہ لڑکا بھی انہی سے پڑھا ہوتا ہے. اس لڑکے کے وہ مرشد ہوتے ہیں اور استاد بھی ہوتے ہیں اور اس کے چچا بھی ہوتے ہیں. تو تم ان کو جا کے قتل کرو, یہ ہمارے فرقے کے خلاف انہوں نے ہمارے فرقے کے خلاف بولتے ہیں, تم ان کو قتل کرو. اور تم نے مجھ سے پوچھنا ہے نہیں ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا جو چیز تمہیں نظر نہیں آتی وہ کیا ہے. تو اگر تم ان کو قتل کر دو گے تو پھر اس کے بدلے میں تمہیں میں جنت فردوس بری میں کچھ ٹائم کے لیے اس لڑکی سے ملوا سکتا ہوں. تو خیر وہ لڑکا جاتا ہے, سفر کرتا ہے, ادھر جا کے جو امام نجم الدین نیشا پوری ہوتے ہیں ان کے پاس رہنا شروع کر دیتا ہے. ان کو کہتا ہے کہ میں نے آپ سے علم حاصل کرنا ہے. کچھ ٹائم ان کے پاس رہتا ہے, پھر موقع ملتے ان کو جو یہ بزرگ جن سے وہ پہلے ملا ہوتا ہے ان کو وادی ایمن بولتے ہیں, تو انہوں نے خنجر دیا ہوتا ہے, تو اس سے ان کو مار دیتا ہے, ان کو شہید کر دیتا ہے. تو خیر پھر واپس ان کو مار کے پھر اس کو بتایا ہوتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کے قبر ایک بزرگ سے ملنا ہے جو کہ تمہیں ایک غار میں لے جائیں گے, اور ادھر سے پھر تمہیں عرش بری فردوس بری پہ لے جایا جائے گا. خیر ان بزرگ سے ملتا ہے, وہ ایک جس جگہ پہ اس لڑکی کی قبر ہوتی ہے اس سے آگے جا کے ایک انہی پہاڑیوں میں ایک غار ہوتا ہے تاریک سا, اس کے اندر لے جاتا ہے, ادھر رک جاتا ہے, اسے کہتا ہے تم ادھر سے آگے جاؤ اور ادھر سے تمہیں سفر کروایا جائے گا فردوس بری کا. تو وہ خیر اندر جاتا ہے, ایک اور بزرگ ملتے ہیں, وہ آگے اس کو غار سے جب باہر نکلتے ہیں ایک عالی شان محل دیکھتا ہے, تو وہ اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا, پوچھتا ہے کہ کیا یہی فردوس بری ہے, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ابھی سٹارٹ ہے. پھر اس کو کوئی مشروب پلایا جاتا ہے, پھر وہ بے ہوشی کے عالم میں چلا جاتا ہے, پھر اس کو ایسے سفر کروایا جاتا ہے بے ہوشی کے عالم میں, اور تقریباً کافی دنوں کے بعد وہ ایک دروازے پہ پہنچتا ہے بہت عالی شان. ادھر ایک اور بزرگ ہوتے ہیں جو کہ اس کو کہتے ہیں کہ تم ادھر 3 دن رہ کے چلا کرو, اس کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں اس کا چلا کرنا ہے, اور پھر تمہیں لے جایا جائے گا اندر. تو خیر وہ چلا کرتا ہے ادھر 3 دن, اور پھر اس کو اندر لے جاتے ہیں. وہ دیکھ کے حیران رہ جاتا ہے کہ وہی جس فردوس بری کا وعدہ کیا گیا ہے وہی اسی طرح کی یہ جنت ہے, اسی طرح نہریں بہہ رہی ہیں دودھ کی, اور جو ہے وہ پرندے پھل توڑ کے لا رہے ہیں لوگوں کے لیے, اور حوریں ہیں, اور لوگ جو ہیں وہ مزے کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اور کوئی کسی کی طرف دھیان نہیں دے رہا.
تو خیر ادھر اس لڑکی سے زمر سے بھی ملتا ہے جو کہ اس کو وہی ساری تعریفیں بتاتی ہے اس جنت کی، اور سارا کچھ جو اس کے ساتھ اس نے ادھر رہ کے دیکھا ہوتا ہے وہ بتاتی ہے۔ تو خیر لڑکا 2-3 ہفتے ادھر رہتا ہے، تو پھر اس کو لڑکی کہتی ہے کہ اب تمہیں واپس جانا ہوگا، تمہیں واپس بھیج دیا جائے گا، کیونکہ تم جو ہے وہ جس طرح سا باقی سارے روح آتی ہے، جسم نہیں آتا، تو تمہارا جسم بھی ادھر آیا، تو اس لیے تمہیں پہلے واپس جانا ہوگا اور پھر ویٹ کرنا ہوگا اپنی موت کا۔ تو خیر تو ادھر پھر وہ لڑکی اس کو اینڈ پہ ایک جگہ موقع پا کر یہ بھی کہتی ہے کہ اگر کچھ بھی نہ بن پڑے واپس آنے کے لیے تو پھر میری قبر پہ واپس جانا، اور پھر میں تمہیں کوئی طریقہ بتاؤں گی۔ تو خیر وہ لڑکا واپس چلا جاتا ہے، وہ پھر انہی امام کے پاس جاتا ہے جنہوں نے اسے کہا ادھر آنے کا طریقہ بتایا ہوتا ہے، تو ان سے پھر کہتا ہے کہ مجھے پھر واپس جانا ہے۔ تو پھر اسے کہتے ہیں کہ تمہارا ایک اور امتحان لیا جائے گا، جیسے پہلے امتحان لیا گیا تھا، اگر تم اس امتحان میں پاس ہو گئے تو پھر تمہیں واپس جانے کا میں دوبارہ طریقہ بتاؤں گا۔ تو پھر اس کو ایک اور بزرگ ہوتے ہیں مسلمانوں کے ہیں جن کا نام ہے امام نصر بن احمد، ان کو قتل کرنے کا اس کو ٹاسک دیا جاتا ہے کہ ان کو تم مارو گے تو پھر تمہیں دوبارہ طریقہ بتایا جائے گا ادھر جانے کا۔ تو خیر وہ جاتا ہے، ان کو مار کے پھر ایک محل کا بتایا جاتا ہے جو کہ باطنین کے فرقے کا ہی ہوتا ہے، ادھر ایک امام ہوتے ہیں ان کے جو رہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے پاس جانا ہوتا ہے، ان کے پاس جاتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کر دیا۔ تو ادھر ایک اور اس کو جو ہے وہ ایک اور بندہ آیا ہوتا ہے جو اپنا واقعہ سنا رہا ہوتا ہے، جس نے قتل کیا ہوتا ہے چغتائی خان کا، جو کہ تاتاریوں کا ایک قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ تو وہ بتا رہا ہوتا ہے کس طرح میں نے اس تاتاریوں کے قبیلے کے سردار کو قتل کیا۔ خیر ادھر سے اس کو نکال دیتے ہیں، ادھر کوئی ایسی بات کرتا ہے جس پہ ان امام کو غصہ آ جاتا ہے اور ان کو نکال دیتے ہیں۔ پھر یہ واپس جاتا ہے، ان کی اپنی جو زمرد ہوتی ہے اس کی قبر کے اوپر پھر اس کو ایک خط ملتا ہے کہ تم جو ہے وہ ایک دوسرا خط ہے، اس خط کے ساتھ وہ والا خط تم نے کھولنا نہیں ہے، اور اس خط کو لے کے تم ارمغان خاتون کے پاس جاؤ جو کہ شہزادی ہے تاتاریوں کے خاندان کی، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ چغتائی خان کی بیٹی ہے شاید۔ یہ ارمغان خاتون کا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کوئی فرضی کردار ہے شاید، اور اصل میں نہیں تھی، لیکن باقی کافی سارے کردار جو ہیں نا وہ اصلی ہیں، جیسے چغتائی خان، ہلاکو خان کا بھی ذکر ہے اور ان کے دوسرے بیٹوں کا بھی ذکر ہے اس کتاب میں۔ تو خیر وہ اس شہزادی کے پاس جاتا ہے، موقع ملتے ہیں ان کو خط دیتا ہے، اس خط میں لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے بھائی کا تمہارے باپ کا جس بندے نے قتل کیا ہے وہ ادھر فردوس بری میں رہ رہا ہے، اور میں تمہیں ادھر آنے کا، اس کو ادھر جانے کا ساری ڈیٹیل بتاتی ہے، اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو ادھر آؤ اور تمہیں بدلہ لینے کا بھی موقع ملے گا، اور ایک مسلمانوں کے اندر یا دنیا کے اندر جو بہت بڑا باطنین کا فتنہ ہے وہ اس کو بھی ختم کرنے کا تمہیں موقع ملے گا۔ تو خیر وہ 500 سپاہیوں کے ساتھ اپنے بھائی سے پوچھتی ہے کہ میں طوبہ خان اس کا نام ہوتا ہے اس بھائی کا، کہ مجھے جانا ہے 500 سپاہیوں کے ساتھ جنگ کے لیے۔ وہ خیر منع کرتا ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ مان جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ تم 500 سپاہی ادھر سے لے جاؤ، اور پھر جو ہے ہلاکو خان ادھر پاس ہی کہیں جنگ میں مصروف ہے، وہ بھی تمہاری مدد کے لیے آ جائے گا۔ تو خیر 500 سپاہی لے کے یہ ادھر جاتی ہے اس کی قبر کے اوپر، پھر ادھر سے اس کو آگے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس طرح تم نے اس فردوس بری کے اندر آنا ہے۔ تو یہ لڑکا بھی ساتھ ہوتا ہے جس کا نام حسین ہوتا ہے، تو جس غار کے سٹارٹ میں اس کو بے ہوش کر کے آگے لے جایا جاتا ہے، اس غار سے کافی دشوار گزار رستوں سے ہوتے ہوئے یہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ تو سارا کچھ زمین کے اوپر ہی ہے، جو مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ فردوس بری اصلی جنت ہے جو کہ زمین کے اوپر نہیں ہے۔ تو خیر وہ شہزادی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس فردوس بری میں جاتی ہے، اس لڑکی سے ملتی ہے، وہ سارا ساری سٹوری بتاتی ہے اس شہزادی کو بھی لڑکے کو بھی کہ کس طرح مجھے جو وہ جدھر میری قبر تھی ادھر سے مجھے یہ جو پریاں جن کو کہا جاتا ہے وہ یہ مصنوعی قسم کی حوریں ہیں یا خواتین ہیں جو ادھر سیر کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور چونکہ ہم لوگ ادھر تھے تو اس لیے مجھے یہ گرفتار کر کے لا کے ان لوگوں نے ادھر ایک حور بنا دیا۔ اور حسین جب کہ ان کو نظر آیا کہ حسین ادھر ہی 6 مہینے سے ہے اور ہماری جو گزرگاہ ہے یا سیرگاہ ہے ادھر ہم نہیں جا سکتی، تو اس لیے ان لوگوں نے سارا پلان بنایا، اور پھر ان لوگوں کے جو ہیں وہ فالورز بہت ساری جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں، تو اس لیے ان کو خبریں بھی ہر ٹائم پہنچتی رہتی ہیں کہ اب کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے
اور پھر وہ ساری ڈیٹیل بتاتی ہے، اور پھر ادھر سے شہزادی ارمغان کا بھائی ہلاکو خان بھی 5000 فوجیوں کے ساتھ آ جاتا ہے، اور پھر جو ان کو زمورد بتاتی ہے کہ آپ نے 27 رمضان کو آنا ہے، کیونکہ 27 رمضان کو جتنے بھی بڑے امام اور بزرگ اس فرقے کے ہیں وہ ادھر محل میں اکٹھے ہوتے ہیں اور عید ہوتی ہے ان لوگوں کی کوئی نہ. تو خیر وہ 27 رمضان کو ادھر جاتے ہیں، ادھر جنگ ہوتی ہے، اور پھر حسین جو ہے وہ کہتا ہے میں اسی خنجر سے جو 3 بڑے ان کے بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے بہکایا ہوتا ہے یا جنہوں نے مجھ سے یہ غلط کام کروایا، میں ان کو ماروں گا، جس میں وہ وادی ایمن ہیں، ایک دوسرے 2 اور بھی تھے جو کہ جن میں سے ایک امام تھے، وہ ان میں سے 2 کا قتل کرتا ہے وہ خود سے، اور تیسرے کو وہ چھوڑ دیتا ہے ہلاکو خان کہ تم اپنی باقی زندگی جو ہے وہ ترکی میں جا کے کسی جگہ پہ گزارو، اگر تم نے دوبارہ یہ فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تو دوبارہ تمہیں میں پھر قتل کر دوں گا ڈھونڈ کے. تو اس طرح پھر اینڈ پہ جو ہے وہ شہزادی ارمغان کہتی ہے حسین اور زمرد کو کہ تم دونوں کا میں نکاح کروانے کی خواہش رکھتی ہوں، تم دونوں نکاح کر لو، اور پھر تم لوگ جو ہے وہ میرے پاس آ کے ادھر قراقرم کے اندر شاید ان کی اس ٹائم جو جدھر بھی یہ تاتاری رہتے ہیں ادھر میرے پاس آ کے تم لوگوں نے اپنی زندگی بسر کرنا. تو خیر وہ ادھر ان کا نکاح ہوتا ہے، پھر یہ حج کو چلے جاتے ہیں، حج کر کے واپس آ کے پھر وہ شہزادی کے پاس رہنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس کے اندر ایک فرقے کا جو فرقہ تو نہیں، ایک جو باطنین کا تھا فرقہ جن کو ملحدین بھی بولا گیا ہے اس بک کے اندر، اس کے اوپر یہ سٹوری بنائی گئی ہے. اور میرے خیال سے اس میں موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ فکشنل ہیں، فرضی کردار ہیں، اور کچھ کردار جو ہیں وہ ریئل لائف کے بھی ہیں جو اس کے اندر انکلوڈ کیے گئے ہیں. اس بک کی جو ہے وہ اردو کافی مشکل ہے، یہ کافی پرانی بک ہے، اس میں کافی مشکل ورڈز اردو کے استعمال ہوئے ہیں. کچھ ایسے ورڈز ہیں جن کو پڑھ کے میں بھی چونکا، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید آج کل غلط العام ہیں یا اس بک میں کچھ غلطی ہوئی ہے. جیسے کہ ایک ورڈ ہے گپ کا، جو کہ گپے مارنا جو ہوتا ہے، وہ ہم لوگ جو آج تک ہم نے پڑھا اور دیکھا ہے وہ گاف سے لکھا گیا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر غین سے گپ لکھا ہوا ہے. تو وہ دیکھ کے مجھے تھوڑی حیرانی ہوئی کہ یہ ایسا کیوں ہے، کہیں پہ یا تو اس میں غلطی ہے یا پھر ابھی غلط العام استعمال ہو رہا ہے. اور ایک اور لواحق کا ورڈ انہوں نے لغت میں استعمال کیا ہے، لاحق کی جمع ہے جس کا مطلب رشتہ دار ہوتے ہیں، تو انہوں نے لواحق جمع لکھی ہے، اور ہم لوگ جو آج کل یوز ہوتا ہے وہ لواحقین ہے. تو اب اس میں بھی پتہ نہیں لواحقین صحیح ہے، جمع ہے رشتہ داروں کی، یا لواحق جمع ہے. تو اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آئیڈیا ہے تو کمنٹ کریں اور بتائیں مجھے بھی. اور اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو پھر آپ لوگ ضرور یہ کتاب پڑھیے گا. بہت شکریہ، اللہ حافظ.